بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری کو جوڑو اور اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور راوی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، خوب سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، یعنی جو بھوکے ہے، جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، انہیں کھانا کھلایا کرو۔ اور اسی طرح رشتہ داری کو قائم کرو، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو نہ توڑو۔ اور اسی طرح اس وقت نماز پڑھو، قیام اللیل کرو جبکہ لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ اگر تم یہ تمام چیزیں کر دو گے، 4 چیزیں کر لو گے، تو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے، جس میں چند اعمال بیان کیے گئے ہیں اور ان اعمال کا بدلہ، ان اعمال کی جزا بتلائی گئی ہے کہ ان اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ سب سے پہلی چیز سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا۔ سلام کو عام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور سلام مکمل سلام ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص پورا سلام کرتا ہے تو 30 نیکیاں اسے ملتی ہے، بالمقابل اگر کوئی شخص صرف السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں، اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کہے تو 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہے تو 30 نیکیاں۔ تو جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملے، سلام کیا کرے اور مکمل سلام کیا کرے اور جواب بھی مکمل دیا کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلائے، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی کون سی بات سب سے بہترین ہے، سب سے زبردست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر اس آدمی کو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تو اسلام کی سب سے بہترین بات اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھانا کھلانا اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ اسلام کی سب سے بہترین، سب سے اچھی بات ہے۔ تو سلام کو عام کرے اور بھوکوں کو کھانا کھلائے، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو قائم کرو، رشتہ داری کو نہ توڑو۔ تو گویا کہ اس حدیث میں یا اس ٹکڑے میں رشتہ داری کو قائم کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، برا معاملہ نہ کریں، ہم انہیں تکلیفیں نہ دیں، ہم انہیں برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ان کے حقوق ادا کریں اور جتنا ہو سکے انہیں نفع اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کا اہتمام کرو، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی بہت ہی زیادہ عظیم ہے اور قابل اجر و ثواب ہے اور بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اہل علم نے تہجد کی نماز پڑھنے کے چند فوائد بیان کیے ہیں، چند فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ تہجد کا اہتمام کرنے والے، گویا کہ تہجد کا اہتمام کرنا یہ ایک ایسا سبب ہے، ایسا ذریعہ ہے جو جنت میں ایک بندے کو لے جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح تہجد کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ تہجد ایک ایسا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تہجد نبی والا عمل ہے، تو اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے، راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اتنے لمبے لمبے رکوع اور قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ تہجد یہ نبی والا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ ایک تو جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور جنت میں منازل کو، مرتبے کو اونچے کرنے اور اسی طرح اعلیٰ کرنے کا باعث اور سبب ہے، یعنی درجات کے اونچے کرنے کا سبب تہجد کی نماز ہے۔ اور اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور اسی طرح تہجد کا اہتمام کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں کو ترک کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے، آسمانی دنیا پر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والے کہ میں انہیں بخش دوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والے کہ میں اس کی مانگی ہوئی چیز کو عطا کر دوں۔ تو یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، اور تہجد کا اہتمام کرو، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔